رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام صدق اللہ العظیم۔ محرم الحرام کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور حرمت والے 4 مہینے ہیں، 4 ماہ حرمت والے ہیں: ذیقعدہ، ذی الحج، محرم اور چوتھا ہے رجب۔ یہ 4 ماہ حرمت والے ہیں، ان میں لڑائی جھگڑا، جنگ و جدل، فساد کرنا جائز نہیں ہے، ان کی تعظیم ضروری ہے۔ اور ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہمیں ان 4 مہینوں کی حرمت کا نہیں پتہ، ہمیں علم نہیں، اور نہ علم ہے اور نہ ہی ان ماہ کا پتہ ہے، کب آئے ہیں کب گئے ہیں، ہمیں علم نہیں۔ بس ماہ محرم کا پتہ ہے اور روزوں کے مہینے کا علم ہے اور حج والا مہینہ، ہمیں بس یہ مہینے پتہ ہے۔ اور یہ 4 ماہ جو ہیں حرمت والے ہیں، ان میں کیا کرنا ہے ہمیں یہ بھی علم نہیں۔ ان میں لڑائی نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا، فساد نہیں کرنا، یہ حرمت والے۔ اور ان 4 ماہ کی تعظیم کفار مکہ بھی کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کو رہط قافلے کا امیر بنایا۔ رہط قافلہ اسے کہتے ہیں جو 3 سے زائد اور 10 سے کم افراد پہ مشتمل ہو، 3 سے اوپر اور 10 سے کم، اسے کہتے ہیں رہط قافلہ۔ اور اس قافلے کا امیر عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک نے بنایا، اور نبی پاک نے حکم دیا کہ وادی نخلا پہ چلے جاؤ، وہاں سے کفار مکہ کا ایک تجارتی قافلہ گزرے گا، آپ نے ان کا تجارتی سامان جو ہے وہ ان سے چھین لینا ہے، لوٹ لینا ہے۔ وہ مال ہمارے لیے اللہ نے جائز قرار دیا، وہ مال ہمارے لیے مال غنیمت ہوگا۔ تو عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ وادی نخلا پر پہنچے، اور یاد رکھیے گا یہ وادی نخلا وہ وادی ہے جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کی، اور وہاں سے جنات کی جماعت کا گزر ہوا۔ انہوں نے جب قرآن کی آیت کو سنا، قرآن کی تلاوت کو سنا اور سن کر اسلام قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے جنات میں اسلام کی ابتدا ہوئی، اسلام کا آغاز اس جگہ سے ہوا، جنات کی جماعت میں، وادی نخلا سے۔ جب یہ صحابہ اس مقام پر پہنچے تو عبداللہ بن جہش نے کیا دیکھا کہ قافلہ تو آ چکا ہے، اور یہ رجب کی آخری تاریخ تھی، حرمت والے مہینے کی آخری تاریخ۔ عبداللہ بن جہش نے دیکھا تو کہنے لگے قافلہ تو پہنچ چکا ہے، اور یہ حرمت والا ماہ بھی ہے، اگر ہم نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ حرم کی حدود میں داخل ہو جائیں گے، اور حرم کی حدود میں
امن کو خراب کرنا اس کی اجازت نہیں، اس لیے انہوں نے آپس اندر مشورہ کیا، اجتہاد کیا صحابہ نے، اور اجتہاد کر کے انہوں نے سوچا کہ اب ان پر حملہ کر دینا چاہیے، اور انہوں نے کیا دیکھا کہ کفار مکہ کا جو قافلہ ہے اس میں 4 کفار مکہ کے افراد بھی ہیں، ان میں 2 بیٹے عبداللہ بن مغیرہ کے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا اور مشورہ کیا، اجتہاد کیا اور ان پر حملہ کر دیا۔ جب حملہ کیا تو ان میں سے ایک آدمی کو تیر لگا، اس کی وجہ سے وہ قتل ہوا، اور ایک کفار مکہ کا آدمی بھاگا اور بھاگ کر مکہ میں آیا۔ باقیوں کو نبی پاک کے صحابہ نے قیدی بنا لیا، سامان بھی لے گئے، قیدی بھی لے گئے، مدینہ پاک میں آیا، سارا واقعہ سنایا۔ تو مکہ والے بھی اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے مدینہ پاک میں آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اعتراض کرنے لگے کہ رجب کا مہینہ محرم کا مہینہ نہیں، یہ تعظیم والا مہینہ نہیں، احترام والا مہینہ نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن نازل فرمایا، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام۔ فرمایا کہ محبوب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینوں میں قتال کا، لڑائی کا، جھگڑے کا، فساد کا، تو ان کو بتا دیجئے کل قتال فیہ کبیر، اس میں قتال کرنا، لڑائی کرنا، اس میں فساد کرنا، جھگڑا کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ، فرمایا میرے محبوب ان کو کہہ دو کہ تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو، تم لوگوں کو کلمہ طیبہ پڑھنے سے روکتے ہو، یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ وصد عن سبیل اللہ، تم سیدھے راستے سے روکتے ہو، حق کے راستے سے روکتے ہو۔ وکفر بہ، اور شرک کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہو۔ وکفر بہ والمسجد الحرام، اور مسلمانوں کو مسجد حرام سے داخل ہونے سے روکتے ہو۔ جو مسلمان ہوئے، جنہوں نے کلمہ پڑھا، ان کو تم نے اذیتوں سے دوچار کیا، تکالیف میں مبتلا کیا، ان پہ مشکلات کے پہاڑ ڈھائے اور طرح طرح کے ظلم کیے۔ فرمایا یہ تمہارا کام ہے، اور یہ اس سے بھی زیادہ جرم ہے، تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو، مسجد حرام سے روکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ اور فرمایا وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اور تم نے مسلمانوں کو مکہ سے نکال دیا، مکہ میں داخل نہ ہونے دیا، مکہ سے باہر نکال پھینکا، یہ اس سے بھی زیادہ جرم ہے اللہ کے۔ اب تم یہ بات کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے اجتہادی غلطی ہوئی، خطا ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا دفاع کیا۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کفار مکہ بھی ان مہینوں کی تعظیم کرتے تھے، اور ہمیں ان کا پتہ ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے کہ یہ 4 ماہ ہیں حرمت والے، ان میں ہم نے کرنا کیا۔ 2 دوست آپس میں لڑ پڑے ہیں، انہیں سمجھاؤ کہ بھائی یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ رشتہ دار آپس میں لڑے ہیں، ان کو سمجھاؤ بھائی حرمت والا مہینہ ہے۔ ہمسائے لڑ پڑے ہیں، ان کا جھگڑا ہوا، انہیں سمجھائیے کہ بھائی حرمت والا مہینہ ہے۔ یہ صحابہ کی سنت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ منع میں جب دیکھتے کہ لوگ خاموش ہیں تو اپنے خیمے سے باہر نکلتے، بلند آواز سے تکبیر پڑھتے، اللہ اکبر،
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، بلند آواز سے تکبیر پڑھ دے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، لوگ سمجھ جائیں۔ تو یہ صحابہ کی سنت ہے، یاد کروا دینا کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان میں لڑائی کرنا جائز نہیں، ان میں جھگڑا کرنا، فساد کرنا یہ قطعاً جائز نہیں۔ تو یہ ہیں حرمت والے مہینے، ان میں تعظیم کریے، ان میں لڑائی سے دور رہیے، جھگڑا کرنے سے دور رہیے، فساد کرنے سے بچیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔